يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین محمد ابن عبداللہ امین اللہ علی وحی وخیرتہ من خلقہ وحجت اللہ علی العالمین وعلی آلہ و اصحابہ ومن اہتدی بہداہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ انسان جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، بڑی حقیقت اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ اور اللہ اکبر، زندگی کے اندر بھی نیکوں کی راہ پہ چلنا، انسان بڑا ہی برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، نیکوکار بن جاتا ہے۔ اور نعوذ باللہ من الحور بعد القور، بڑا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، دین سے بیزار ہو جاتا ہے، بروں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو انسانوں کے اندر یہ تحولات اور تغیرات جو ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اور ایک بہت بڑا گہرا جو ہے فلسفہ وہ کار فرما ہے، جو انسان غور کرے تو سمجھ میں تو آتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ بس اللہ رب العزت سے یہی مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من مضلات الاہواء والفتن، اے اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھنا اور ایسی خواہشات سے محفوظ رکھنا جو انسان کو زیغ و ضلال کی طرف لے جائے، زیغ و ضلال کی طرف لے جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من مضلات الاہواء والفتن، اور اے اللہ مجھے دین کے اوپر استقامت نصیب کرنا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اللہ دین کے اوپر مجھے استقامت نصیب فرمانا، اور اس بات سے مجھے محفوظ رکھنا الحور بعد القور، کہ میں آگے بڑھ کر پھر پیچھے ہٹ جاؤں، اس بات سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی انسان کو اللہ اکبر بے خوف اور پرامن نہیں ہونا چاہیے کہ انسان امن میں ہو جائے اور بے خوف ہو جائے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک قرات تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے ہے، لَتَرْكَبُنَّ، کہ تم سب سوار ہوگے ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد، ایک حالت سے گزر کر دوسری حالت میں جاؤ گے، لَتَرْكَبُنَّ۔ اور ایک قرات ہے بالفتح مفرد، کہ اے انسان لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تو ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے گا۔ جمع ہو، جنس سے انسانی کو، نوع انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ لَتَرْكَبَنَّ، ہر انسان کو بذات خود، بطور خاص، بالتعیین اس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ لَتَرْكَبَنَّ، تم جو ہے وہ سوار ہوگے، اور بعض جو ہیں انہوں نے اس کو با کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، لَتَرْكَبِنَّ، یعنی ایتھا النفس الانسانیہ، اے انسانی جان تجھے مختلف مرحلوں سے گزرنا ہے، لَتَرْكَبِنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ تو بہرحال بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ یہ جو حالات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ مخالفت، مزاحمت، تعذیب، ایذا رسانی اور تکذیب اور نعوذ باللہ استہزاء
تمسخر، تحقیر، نعوذ باللہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال کا آپ شکار ہیں، لیکن یہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد اچھا وقت لے کے آئے گا، آپ کا عروج اور اقبال شروع ہوگا۔ یہ نہیں مانتے، جن مانیں گے، جن مانیں گے، اور یہ لوگ آپ کی برتری اور بالاتری نہیں مانتے، اللہ رب العزت آپ کی برتری اور بالاتری کا اس طرح اظہار فرمائے گا کہ سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے آپ کے پیچھے کھڑا کر دے گا اور آپ کو ان کا امام بنا دے گا، اور آپ تمام نبیوں کے جو مقامات ہیں ان کو طے کرتے ہوئے ان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائیں گے، اور پھر یہی جو نہ ماننے والے ہیں یہ سارے آپ کے فداکار اور ماننے والے اور اتباع بن جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ تو یہ جملہ معترضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ ھذا نبیکم، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو خطاب ہے کہ آپ اس طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف منتقل ہوتے 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 ایک بہت اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے، اور اصل جو مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنا ہے وہ الفردوس الاعلیٰ جنت ہے، اور وہ مقام محمود ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے اونچا مقام محمود اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے گا، اور آپ اس مقام تک پہنچیں گے۔ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا انشقاق میں، تو میں تو تب تک سجدہ کرتا رہوں گا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہ ملتا نہیں، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور بھی کئی صحابہ سے منقول ہے کہ وہ اس میں سجدہ کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مفصل کے سجدات کے قائل نہیں ہیں، لیکن صحیح روایات سے یہاں سجود جو ہے وہ ثبوت اس کا ملتا ہے، قرآنی سجدہ ہے یہاں، اس لیے کرنا چاہیے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہے انہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کی ملاقات پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے اس فیصلے پر ایمان نہیں لاتے کہ اس نے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور پھر ان کا فیصلہ کرنا ہے حق اور انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، پورے عدل و انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو الگ الگ کر دینا ہے، تمیز کر دینی ہے، چھانٹی کر دینی ہے ان کی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ مسلمان اور مجرم یہ ایک طرح ہی رہیں گے، جیسے یہاں اکٹھے ہیں ویسے وہاں بھی اکٹھے ہوں گے؟ نہیں۔ تو یہ حقیقتیں جو ہیں قرآن نے جو بار بار بیان کی ہیں، لا یؤمنون، ان کی تصدیق نہیں کرتے، انہیں قبول نہیں کرتے، ان کو قبول کر کے ان کے مطابق اپنے عمل کو نہیں بدلتے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور قرآن سے اثر پذیر نہیں ہوتے، قرآن سے متاثر نہیں ہوتے، قرآن کا اثر نہیں لیتے۔ قرآن مجید تو جھنجھوڑتا ہے، قرآن مجید انسان کو بیدار کرتا ہے، قرآن مجید انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ قرآن نور ہے، اور قرآن سے ہٹ کر انسان روشنی نہیں پا سکتا، روشنی قرآن ہے، اندھیروں کے اندر انسان پھرتا ہے۔ تو اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، وہ قرآن کی بات نہیں مانتے، قرآن کو قبول نہیں کرتے، اور اس کی تعظیم اور اس کی تکریم جیسے کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کوئی اقتدار والا، بڑی قوت والا اور بڑے جاہ و جلال والا کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو انسان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ انسان ڈر جاتا ہے، دب جاتا ہے، انسان کے اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے،
وہ چودھری صاحب ان کا نام تھا، نام تو میں نہیں ان کا لیتا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے جب بھی کسی سے بات کرنی نا، بڑی اونچی آواز میں بات کرنی۔ تو چودھری تھے نا اور جٹ تھے، تو بڑی اونچی آواز میں بات کرنی، اور دوسرے بندے کو معلوم ہونا بھی یہ میں نے جھاڑتا پیا، یہ مجھے جھٹکی دے رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ایسے محسوس ہونا۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب میں نے سنتا ہے تو ذرا ہولی بولو۔ یار میری آواز ہی بڑی اونچی ہے، میرا اسپیکر ہی بڑا اونچا ہے۔ تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ان کو بلا لیا، کراچی میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ان کو بلا لیا، اور وہ فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے کہ مارشاء والوں نے، اور وہ دور بھی وہ تھا جب وہ مارشل لا والے جو ہے نا وہ کوڑے مارتے تھے، جیالوں کو کوڑے مارتے تھے۔ تو انہوں نے کسی وجہ سے اس کو بلا لیا، تو پھر وہاں جناب چودھری صاحب کی آواز نہیں نکل رہی۔ وہ پوچھتا ہے ہاں، تو جی وہ اسپیکر جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گیا۔ بڑے کے سامنے انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا خطاب ہے، تو یہ اللہ کا کلام بندہ سنے، اللہ کا خطاب سنے، اور پھر بھی انسان کی اکڑ جو ہے وہ اکڑ رہے، نہیں، قرآن کی آواز پر تو انسان کو ایسے ہو جانا چاہیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ، اللہ اکبر، کیا کیٹو اور کیا ہمالیہ، یہ اگر اس کے مخاطب ہوتے تو یہ بچ جاتے، یہ دب جاتے، یہ نیچے پڑ جاتے، پھٹ جاتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اور بندہ جو ہے یہ اس کا مخاطب ہے، اور بندے پر قرآن کا اثر نہ ہو۔ فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اب جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور اللہ کے سامنے تعظیماً فرما بردار نہیں بنتے، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ ماننا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جانے چاہیے، بلکہ اس کے برعکس رویہ کیا ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ بالکل اس کے الٹ، کہ اس کو قبول کر کے انسان کو اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ کافروں کا رویہ کیا ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ جادو ہے، یہ شاعری ہے، یہ لفاظی ہے، یہ ایسے ہی خطابت ہے۔ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، یکذبون، تکذیب کرتے ہیں، اور اس کو ناکام کرنے کے لیے اور اس کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پڑھنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ آواز آئے نہ، یہ آواز خاموش ہو جائے۔ بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یورون، اور اللہ بخوبی جانتے ہیں، بہت علم ہے اللہ رب العزت کو، پورا علم ہے، بما یورون، جو یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے نا، اللہ رب العزت کو وہ پتہ ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں بغض ہے، اور جو ان کے دلوں میں تمرد ہے، اور جو ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کے سامنے سرکشی ہے، یہ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ اوعا یوعی، ایعان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گننا، جمع کرنا، سمیٹنا، اور وعاء کے اندر رکھ دینا۔ اوعا کہ جمع کیا، فاوعا، وجمع فاوعا، تدعو من ادبر وتولی، وجمع فاوعا۔ یہ آگ جو ہے، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی، یہ انہا لظیٰ، یہ آگ کی لپٹ اور اس کے شعلے، انہا لظیٰ، بھڑکنے والے ہیں، لپکنے والے ہیں، نزاعۃ للشویٰ، اور انسان کی کھال کو کھینچ لینے والے ہیں، نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی، اور یہ پکارے گی، بھاگے گی اس کے پیچھے، اس کو اپنی گرفت میں لے لے گی، اس کا شکار کر لے گی۔ من ادبر وتولی، جو پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا اور منہ موڑ کے چل دیا، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعا، اور اس نے اکٹھا کیا، گنا، اور پھر سمیٹ کے سنبھال دیا۔
تو اوعا کا معنی کیا ہے؟ سمیٹ کر سنبھال دیا، جمع فاوعا۔ تو یہ وعی جو ہے یہ انسان کی اس سمجھ اور دانائی کو کہا جاتا ہے جو سننے کے بعد سمجھتا ہے اور سمجھ کر پھر اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وعاہ سمع مقالتی فوعاہا وحفظہا ثم اداہا کما سمعہا۔ تو وعی، اور اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے التوعیہ، یعنی لوگوں کو سوجھ بوجھ دینا، لوگوں کو سوجھ بوجھ دینا۔ التوعیۃ الاسلامیہ، سعودیہ میں وزارت حج کی طرف سے اور وزارت اوقاف کی طرف سے، وزارت الشؤون کی طرف سے التوعیۃ الاسلامیۃ للحجیج والزوار، یعنی اسلامی سوجھ بوجھ کا بندوبست کرنا ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کو کہتے تھے التوعیۃ الاسلامیہ۔ تو وعی، الوعی الدینی، دینی سوجھ بوجھ، دینی فہم و فراست اور دینی بصیرت، اس کو الوعی کہتے ہیں۔ اور اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے التوعیہ۔ اور وعی کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو اندر لے جانا، وعا برتن کو کہتے ہیں، اور اوعا کا معنی ہوتا ہے برتن میں کسی چیز کو ڈال دینا۔ تو وعی جو ہے اسی سے لکھنا ہوا لفظ ہے، اور یہاں وہ لفظ آیا ہے اوعا یوعی ایعان ای بما یوعون، جو انہوں نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا خبث ہے، کتنی سرکشی ہے، اور اللہ رب العزت کی معصیت کا کتنا شدت کے ساتھ ان کے اندر جذبہ ابل رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں ایمانی حالت اچھی ہوتی ہے لیکن انسان کا عمل اتنا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات انسان کی شر کی حالت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ اتنا کر نہیں سکتا جتنا اس کے اندر کا شر ہوتا ہے۔ تو اندر کی جو چیز ہے اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ ينظر الى قلوبكم واعمالكم لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ تو اللہ رب العزت عمل کو دیکھتے ہیں اور دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی محبت ہے، کتنی اللہ کے لیے فرما برداری کا جذبہ ہے، اور کتنا انسان اللہ رب العزت کے لیے اپنے اندر اطاعت کشی اور وفاداری اور محبت اور ندامت شرمساری کے جذبات رکھتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، واللہ اعلم بما یوعون۔ لیکن یہاں کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ان کافروں کے دلوں میں جتنی سرکشی ہے اور جتنا ان کے دلوں میں اللہ کے خلاف تمرد ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیں، ان کے لیے سزا تیار ہے، اور ان کو جو کچھ ان کے اندر ہے اور جو کچھ ان کا باہر ہے اس سب کا پورا پورا مکافعہ ملنے والا ہے، پورا پورا بدلہ اور جزا ملنے والی ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ استثناء منقطع ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں لیکن وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے، کامل ایمان، اور پھر اس ایمان کی تصدیق انہوں نے عمل صالح سے کی۔ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے کیا جائے، مشروع اور جائز عمل جس کی شریعت کے اندر اصل ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بدلہ ہے غیر ممنون، غیر منقطع، کبھی نہ ختم ہونے والا، اس میں کوئی انقطاع نہیں آئے گا، وہ مسلسل اور متواتر ان کو ملتا رہے گا۔ اور غیر ممنون، اللہ رب العزت اس کا احسان بھی نہیں جتائیں گے، بلکہ ہوگا تو وہ اللہ کا احسان ہی، لہ الفضل والمنہ، لیکن اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تمہارے عملوں کا صلہ ہے، آفرین ہے تمہارے عملوں پر۔ اللہ اس کی تحسین فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تعریف فرمائیں گے اپنے بندوں کی، اور کہیں گے کہ تم نے اچھا کیا اور تم کو یہ بدلہ مل رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت انسان کا تھوڑا سا عمل جو انسان نے کیا ہے وہ تو اس کی دنیاوی
بخشی ہوئی نعمتوں کا بھی شکرانہ نہیں بن سکتا، لیکن اللہ رب العزت اسے قبول کر کے ان نعمتوں کے شکر کے طور پر بھی قبول فرما لیں گے، اور وہ لازوال جنت کی نعمتیں بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، جن کی لا یقادر قدرها، ان کی قدر اور ان کی وسعت اور ان کی جو کثرت ہے، یہاں انسان اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔